السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ معزز ناظرین کرام، رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے اور اس کے آخری عشرے میں میں آج آپ سے اس ویڈیو کے ذریعے مخاطب ہوں۔ آج کا یہ ویڈیو گجرات کے شہر نڈیاڈ کی بڑی معروف مسجد، جس کو نبی مسجد کہا جاتا ہے، اس مسجد کے نوجوانوں کے حکم پر اور ان کے نگرانی میں آج کا یہ ویڈیو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور آج کا یہ خطاب ان نوجوانوں کے مطالبے پر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ محترم ناظرین، شہر نڈیاڈ کی اس مسجد میں ہر سال رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں علماء کے خطابات ہوتے تھے، دینی پروگرام ہوتے تھے، اور اس سال بھی الحمدللہ اس مسجد کی کمیٹی کے جو ذمہ دار ہیں، بالخصوص جو نوجوان اس ٹیم کے جو ممبرز ہیں، ان لوگوں نے اس سال بھی مختلف علماء کے دروس آن لائن اپنے چینل پر آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ یہ نوجوان قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو مزید حوصلہ عطا فرمائے اور ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور جو لوگ بھی اس مسجد کی ذمہ داری میں اپنا کسی بھی طریقے کا تعاون پیش کر رہے ہیں، اللہ ان کے مال و منال میں، ان کے اہل و عیال میں برکت نازل فرمائے، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اور رب العالمین ہر میدان میں ان کو ترقی عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، آج ہماری جو گفتگو ہے وہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 16، اسی آیت کے حوالے سے ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ایک سوال کیا ہے، بس وہی سوال مجھے آپ سے کرنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ کا ذکر سن کر کے، اللہ کی یاد کے ذریعے، اللہ کے کلام کے ذریعے ان کے دل پگھل جائیں، وما نزل من الحق، اور اللہ کی طرف سے جو حق نازل ہوا ہے، جو قرآن نازل ہوا ہے، وہ قرآن سن کر کے اہل ایمان کے دل پگھل جائیں۔ اللہ سوال کر رہا ہے ہم سے اور آپ سے، اور یہ سوال اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر قرآن کی جب یہ آیت نازل کی تو نبی کے صحابہ سے بھی کیا۔ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ جب قرآن کریم کی آیتوں کے نزول میں کافی لمبا وقت گزرا تو بعض صحابہ کے اندر ایسا محسوس ہوا کہ وہ دنیا کے کاموں میں زیادہ مشغول نظر آنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو تنبیہ کرتے ہوئے اس آیت میں سوال کیا کہ کیا تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، اے مسلمانوں، تم ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا، ان یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا جن کو ہم نے کتاب دی، جن کو ہم نے تورات دی، جن کو ہم نے انجیل دی، اور جب ایک لمبا ٹائم ان کے اوپر گزرا، فقست قلوبہم، تو ان کے دل کڑے ہو گئے، ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل کے اندر سے اللہ کا خوف نکل گیا، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت فاسق اور فاجر ہو گئی۔ محترم ناظرین، قرآن کریم اس آیت کریمہ میں ہمیں اور آپ کو اپنے دل کی حفاظت کرنے اور دل کو نرم کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے کہ انسان کے پاس بہترین شکل و صورت ہو، بہترین دماغ ہو، لیکن ایک لرزنے والا اور اللہ کے خوف سے پگھلنے والا دل نہ ہو تو ایسا انسان نہیں بلکہ جانور ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 کے اندر،
لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا۔ میرے بندو تمہارے پاس دل تو ہیں مگر دل کا کوئی استعمال نہیں ہے، تو غور و فکر کی اور عبرت حاصل کرنے کی صلاحیت تمہارے اندر نہیں ہے۔ کان تو تمہارے پاس ہے لیکن حق بات کو سننے کی چھمتا تمہارے اندر نہیں ہے۔ تمہارے پاس آنکھیں تو ہیں مگر سچائی کو دیکھنے کی کیپیسٹی تمہارے پاس نہیں ہے۔ اولئک کالانعام، اور جو لوگ ایسے ہو جائیں اللہ فرماتا ہے وہ جانوروں کی طرح ہیں، بل هم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها۔ میرے بندو تم زمین میں کبھی چلتے کیوں نہیں ہو؟ زمین کے اندر ذرا غور کرو، ذرا چلو، ذرا مختلف قوموں کا جائزہ لو۔ کیا تمہارے پاس وہ دل نہیں ہے یعقلون بها، جس دل کے ذریعے تم اللہ کی نشانیوں کے اوپر غور کرو؟ او آذان یسمعون بها، کیا تمہارے پاس وہ کان نہیں ہیں جن کانوں کے ذریعے تم حق بات کو سنو؟ فإنها لا تعمى الأبصار، اللہ فرماتا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، بلکہ سینوں کے اندر جو دل ہوتا ہے حقیقت میں وہ دل اندھا ہوتا ہے۔ انسان آنکھوں کی بینائی سے اگر محروم ہے تو دنیا میں اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے، مگر یہ اتنی بڑی پریشانی نہیں ہے جتنی بڑی پریشانی یہ ہے کہ انسان دل کا اندھا ہو جائے، انسان کے دل سے بصیرت چھین لی جائے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو آج غور کرنا چاہیے۔ قرآن کی آیتیں آج پڑھی جاتی ہیں، عذاب قبر کا تذکرہ ہوتا ہے، عذاب جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، ہماری آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں گرتے۔ وہی رب کا قرآن جس کے بارے میں اللہ نے کہا کسی پہاڑ کے اوپر ہم نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، چکنا چور ہو جاتا۔ میرے بندو، تمہارا دل کیوں اتنا سخت ہو گیا ہے کہ قرآن تمہارے سینوں پر، تمہارے دلوں کے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے پڑھا جا رہا ہے مگر تمہارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے؟ دل سخت ہو گئے ہمارے۔ اب اللہ کا سوال میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، سورہ حدید آیت نمبر 16، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے ایمان والو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے سینے کے اندر جو دل ہے یہ دل اللہ کے خوف سے، یہ دل اللہ کے ڈر سے پگھل جائے، اس دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، یہ اللہ کے خوف سے لرزنے لگے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ سورہ حدید کی یہ آیت نمبر 16 ہے، اور اس کے بعد کی جو نیکسٹ آیت ہے، جو اگلی آیت ہے، اس میں اللہ نے فرمایا اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، میرے بندو یاد رکھو جیسے آسمان سے بارش ہوتی ہے، اس بارش کے ذریعے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ میرے بندو، تمہارے مردہ دلوں کو ہم اپنے قرآن کے ذریعے زندہ کرتے ہیں، ہمارے قرآن کے ذریعے تمہارے دلوں کی مردہ بستی کے اندر زندگی پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنے دلوں کو قرآن سے زندہ کر لو، اپنے مردہ دلوں کے اندر قرآن کی روح پھونک لو۔ آج افسوس اسی بات کا ہے کہ ہمارا نوجوان اپنے ظاہر پر بہت محنت کر رہا ہے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں اپنے ظاہری میک اپ پر بہت محنت کر رہی ہیں، اپنی آرائش کے اوپر، اپنے سوندریہ کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر بہت محنت ہو رہی ہے، مگر اپنے دل پر محنت نہیں ہو رہی، جبکہ اصل محنت دل پر ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ جسم کے اندر اگر کچھ خرابی ہے تو بھی زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہم اتنے خوبصورت نظر نہیں آئیں گے، لیکن اگر دل کا معاملہ گڑبڑ ہے تو پھر تو ساری آخرت برباد ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ، اے لوگو انسان کے شریر کے اندر، انسان کی باڈی کے اندر، انسان کے بدن کے اندر ایک پارٹ ایسا ہے، ایک حصہ ایسا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا بدن درست ہے، اگر وہ گڑبڑ ہے تو سارا بدن خراب ہے۔ کون سا ہے وہ پارٹ؟ آپ نے فرمایا الا وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم میں سے ہر شخص کو مرنا ہے، مرنے کے بعد ہم دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے، لیکن دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا ضرور کریں گے۔
دوبارہ دنیا میں آنے کی آدمی تمنا کرے گا اور اللہ کے سامنے، فرشتوں کے سامنے اس کا اظہار بھی کرے گا، مگر جانتے ہیں وہ دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا کیوں کرے گا؟ تاکہ اپنا ادھورا مکان پورا کر لے، اپنے بزنس کو تھوڑا اور بڑھا لے، اپنی خوبصورتی تھوڑی اور بڑھا لے، اپنے جسم پر تھوڑی اور محنت کر لے۔ نہیں، دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا بھی کرے گا تو یہ کرے گا کہ کاش دوبارہ میں دنیا میں آؤں اور اپنے رب کو راضی کرنے والے عمل کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 سے لے کر کے 108 تک، اللہ نے فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، میرے بندو جب کسی کے اوپر موت آتی ہے تو موت آنے کے بعد وہ کہتا ہے رب ارجعون، کہ اے میرے رب مجھے دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں دنیا میں جا کر کے نیک عمل کر کے تجھے راضی کر لوں۔ اللہ کہے گا کلا، ہرگز نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو بس ایک بات ہے، ایک جملہ ہے تمہارا جو تم اپنے منہ سے نکال رہے ہو، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب قیامت تک تمہیں برزخ میں رہنا ہے، اب تمہارے بیچ میں اور دنیا کے بیچ میں ایک بیریئر ہے، اب تم دنیا میں نہیں جا سکتے، دنیا والوں کی کوئی بات تمہیں سنائی نہیں دے گی، تمہاری کوئی بات ان کو سنائی نہیں دے گی۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو پھر لوگوں کے درمیان کوئی حسب نسب کام نہیں دے گا، کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا بھائی ہے، کون کس کی ماں ہے، ڈزنٹ میٹر، کوئی مطلب نہیں، ولا هم يتساءلون، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اور جس کا نام اعمال نیکیوں کے پلڑے سے بھاری ہو جائے گا، جس کے میزان عمل میں نیکیاں زیادہ ہوں گی، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، وہی کامیاب ہوگا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اور جس کے نام اعمال میں نیکیاں کم ہوں گی، جس کے نام اعمال میں گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ فی جہنم خالدون، اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، اور جہنم کی آگ ان کے خوبصورت چہروں کو جھلسا دے گی۔ یہ وہ چہرے ہیں جن کو آج ہم فیس واش سے چمکاتے ہیں، کریم لگاتے ہیں، جن پر ہم پاؤڈر لگاتے ہیں، دنیا بھر کی ہماری مائیں بہنیں تو پتہ نہیں کیا کیا لگاتی ہیں، یہ خوبصورت چہرے بدصورت بنا دیے جائیں گے۔ وہم فیہا کالحون، اور تم جہنم کے اندر بدصورت بن جاؤ گے۔ اور اللہ پوچھے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا تمہارے سامنے ہماری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں اور تم ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے تھے؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، جہنمی کہیں گے اے اللہ ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی، اے اللہ ہم سے چوک ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، ہم گمراہ لوگ تھے، بھٹک گئے تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے پروردگار ہمیں ایک بار تو جہنم سے نکلنے کا موقع دے دے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر دوبارہ ہم نے یہ کام کیا تو ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائے گا قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اللہ فرمائے گا نہیں، خبردار، اب ذلیل ہو کر کے تمہیں اسی جہنم میں رہنا ہے، اب تم مجھ سے بات مت کرو۔ محترم ناظرین، اندازہ لگائیں کہ آج کم سے کم ہمارا رب ہم سے بات تو کرنے کو تیار ہے، آج ہمیں توبہ کرنے کا ٹائم تو ہمارے پاس ہے۔ کل ہم تمنا کریں گے، آرزو کریں گے، مگر ہماری آرزو پوری نہیں ہوگی۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے پگھل جائیں؟ آئیے محترم ناظرین، اب آخر میں چند ایسی چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دوں جو ہمارے دل کو نرم کرنے والی ہیں، جن پر اگر ہم عمل کریں تو ہمارے دل اللہ کے خوف سے پگھل سکتے، نرم ہو سکتے ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ طبرانی کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، انسان کا ایمان بھی پرانا ہوتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے۔ فاسألوا اللہ تعالی ان یجدد الایمان فی قلوبکم،
لہٰذا اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر جو ایمان ہے اس ایمان کو امپروو کرتا رہے، اس ایمان کی تجدید کرتا رہے، اس ایمان کو نئے سرے سے تازہ کرتا رہے، اس لیے کہ ایمان بھی پرانا ہونے لگتا ہے، ایمان کا اثر کمزور ہو، جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے تو کپڑا گھسنے لگتا ہے، خراب ہونے لگتا ہے، ویسے ایمان کا اثر بھی انسان کے اندر سے ختم ہونے لگتا ہے۔ تو دعا کیجیے اللہ سے، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کمزوروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ بھلائی کیجیے، اس سے بھی آپ کے دل کی سختی دور ہوگی، دل نرم ہوگا، دل اللہ کی طرف مائل ہوگا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 7576، حدیث بالکل صحیح ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے اور شکایت کرنے لگے، یا رسول اللہ میرا دل بہت سخت ہے، مجھے اپنا دل بڑا کڑا محسوس ہوتا ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا، ان اردت ان یلین قلبک، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے دل کے اندر نرمی پیدا ہو، تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو، تو تم دو کام کر لو، فاطعم المسکین، کسی غریب کو کھانا کھلا دو، وامسح رأس الیتیم، اور کسی یتیم کے سر پر محبت کا ہاتھ پھیر دو۔ تیسری چیز محترم ناظرین جس پر ہمیں اور آپ کو توجہ دینا ہے، قرآن کریم، رب کا وہ کلام جو پہاڑوں کو بدل سکتا ہے، وہ ہمارے دل کو کیوں نہیں بدل سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ 7 کی آیت نمبر 29 کے اندر، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، میرے بندو یہ برکت والی کتاب ہم نے تمہارے اوپر اتاری تاکہ اس قرآن کی آیتوں پر تم غور کرو اور عقل مند اس سے نصیحت پکڑیں۔ قرآن وہی ہے میرے بھائیوں جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوا تھا، جس نے بڑے بڑے صحابہ کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کی، بڑے بڑے تابعین کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کی، جس کو سن کر طفیل دوسی اسلام قبول کر لیتے ہیں، جس کو سن کر عمر بن خطاب جو اسلام کے کٹر دشمن تھے وہ نبی کے جلیل القدر صحابی بن جاتے ہیں، جس کو سن کر کے فضیل ڈاکو اپنے زمانے کا مشہور عابد بن جاتا ہے۔ رب کا وہی قرآن ہمارے پاس ہے، اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن کو سنو، اس قرآن پر غور کرو، یہ قرآن بھی ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو بدل دے گا انشاءاللہ۔ اور آخری چیز، جہاں ذکر کی مجلسیں ہوں، جہاں رب کا قرآن پڑھا جا رہا ہو، جہاں نبی کی حدیثیں پڑھی جا رہی ہوں، ایسی مجلسوں میں شرکت کرو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ نصیحت کریں، نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں کہتا ہے إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، اہل ایمان وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل پگھل جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ چند باتیں تھی اس تعلق سے کہ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہمارے نوجوان، ہمارے خاص طور سے نبی مسجد کے جو ذمہ دار نوجوان ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لاک ڈاؤن کے اس پیریڈ میں اللہ ہمیں اپنے کمزور بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اس بار سادگی کے ساتھ عید منانے اور اپنے کمزور بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔